إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ سورۃ الانفال کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہر آدمی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں، کیونکہ کامیابی قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ تو میں کیسے پہچانوں کہ میں بھی مومن ہوں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے، اور ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید ہر بندے سے مخاطب ہے، وہ عالم ہے، وہ عامی ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر، وہ بادشاہ ہے، وہ فقیر، وہ امام ہے، وہ مقتدی۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ کافر ہے یا مسلم، قرآن اس سے مخاطب ہے۔ قد افلح المؤمنون،
کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دوزخ سے آزادی، جنت میں داخلہ، یہ کامیابی۔ کامیاب کون ہوں گے؟ مومن۔ تو میں اور ہم سب، مرد اور عورتیں، طلباء اور طالبات، پوری دنیا، ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے میں کیسے پہچانوں کہ میں مومن ہوں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں دیا۔ 5 صفات بیان کیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سوائے اس کے نہیں اہل ایمان جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی بات اللہ کا ذکر، یعنی مومن وہ شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، ہم اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، رستے میں لڑکے گنگناتے ہوئے ملتے ہیں، اور مومن اذا ذکر اللہ، وہ ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے ذاکر کے لیے۔ ذاکر سے مراد رافضیوں کا ذاکر نہیں، ذکر کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، او میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں فرشتوں میں تیرا ذکر کروں۔ کمال دیکھیے، فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، اذکرکم، میں رب ہو کر تیرا ذکر کروں۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، ذکر، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے والد کا نام لیا جا رہا ہے، کس کی زبان پر؟ اللہ۔ اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ پھر جبریل امین سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور جبریل کہتا ہے فلاں بن فلاں سے رب محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی، اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا، اور آپ بھی کر کر دیکھ لیجیے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجیے۔ ہم دن رات سفر کرتے ہیں اور دنیا ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹ پڑتی، کئی مرتبہ راستے بنانے پڑتے ہیں، انتظامیہ کو اور کانفرنسوں سے نکالنا پڑتا ہے ہجوم۔ فَاذْكُرُونِي، تم اللہ کا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ گندگی کا ڈھیر یہ انسان، اور وہ بادشاہ ہمارا ذکر کرتا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ معنی گھر سے نکلے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھتے چلے ہو، مسجد پڑھتے چلے ہو،
کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کوئی محنت ہو رہی ہے، تھک گئے ہیں، گاڑی چلا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو دفتر میں، بائک پر جا رہے ہو، دنیا جہان کی سوچوں کی بجائے اللہ کی تکبیر کرتے چلے جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ اور میں نے میدان عمل میں، جہاد میں دیکھا ہے عرب نوجوانوں کو، یا آرام کرتے تھے یا لڑائی کرتے تھے جہاد، اور یا قرآن کی تلاوت کرتے، گھنٹوں گھنٹوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ گھنٹوں کا سفر ہے، پہاڑی پر پہنچنا ہے، مورچے میں جانا ہے، ڈیوٹی تبدیل ہونی ہے، اور خچر کے پیچھے سامان لادا ہوا ہے، اور قرآن چھوٹا سا جیب سے نکالا ہے، اور اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے۔ اور عورتوں کے لیے بھی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں اور ذکر کرنے والے۔ تو یہ پہچان ہے پہلی، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی عید کے دن گزرے، تجار تجارت کر رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ مصروف ہیں، بھول گئے ہیں، اونچی آواز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ سارے صحابہ اور تابعین کی جماعت سب کے سب اس تسبیح کو دوبارہ پڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے۔ ذکر سے مراد اعمال کی پابندی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ضروری قرار دی۔ اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ذکر زبانی ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، حمد، اس کی جلالت اور عظمت کا ذکر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ یہ زبان سے ذکر، دل سے بھی ذکر، کہ یہ دل غور و فکر کرے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی مخلوق، یہ درخت، یہ نباتات، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ مخلوق، ان پر غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ کیسا رب نے بنایا، وہ کتنا بڑا ہے۔ ذکر جسم سے، اعضاء سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں مشغول رکھے، روزہ رکھے، عمرہ کرنے چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا معنی، جب انسان اپنی زبان سے، قلب سے، اعضاء سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو نمبر ایک اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر دو، مشکلوں میں جو پھنسا ہوا انسان ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کی مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ اور نمبر تین، یہ بڑی عمدہ بات، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، جو ہر وقت اور ہر لمحہ ہم کر رہے ہیں، ہر وقت اور ہر لمحہ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس کے یہ گناہ اور خطائیں اور
سب معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا. کتنی برکت ہے. تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. نمبر 1 اپنے آپ کو چیک کیجیے. میں ذکر کرتا ہوں اور جب میرے پاس ذکر کیا جاتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہے. مثال کے طور پر موبائل کھولا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، وہ ختم ہو گئی اور آگے کر دیا. آگے کرنے کے بعد امام حرم کی تلاوت آ گئی ہے. اب دل راضی ہے تو مومن، اور اگر دل گھٹتا ہے تو کافر. یاد رکھیے گا. میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں، وہ ختم ہو گئی ہے، طبیعت بڑی فریش ہے، میں نے اسے آگے کیا ہے، آگے قرآن کی تلاوت آ گئی. اب میں اسے بغیر سنے آگے کر دیتا ہوں کہ پچھلی فلم کی طرح کوئی چیز دیکھوں تو سمجھ لو دل مومن نہیں کافر ہوگی. امتحان لے لو اپنا. اور وہی سب سے عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے جو دنیا میں اپنا ٹیسٹ لیتا رہتا ہے. جو دنیا میں اپنا ٹیسٹ لیتا رہتا ہے. طالب علم بھی وہی کامیاب ہوتا ہے. پورا پڑھنے کے بعد پیپر آ گیا سر پر، وہ کہتا ہے ساتھی کو چیک تو کر مجھے کچھ آتا ہے کہ نہیں. خود کہتے ہیں ذرا پوچھے ذرا. مجھے یاد ہے وہ طالب علم، سر نے کہا جاؤ، کہنے لگا نہیں سر میں نے نمبر لینے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. حیران رہ گیا پروفیسر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. کلمتان، 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے، آسانی سے ادا ہونے والے، کوئی محنت مشقت نہیں، بڑے آسانی سے. اور میزان اس میں بڑے بھاری. وہ میزان کیا ہے؟ ترازو، پلڑا. پلڑا سمجھ لیں، ترازو سمجھتے ہیں؟ ڈنڈی اٹھائی 2 پلڑے، ایسا ترازو ہے. اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اٹھا کر اس میں رکھ دیں گے، پلڑا پھر بھی نہیں بھرے گا. اتنا بڑا، اتنا بڑا آسمان، 7 سارا سمندر، ساری مخلوق جو اس کے درمیان ہے، اس ترازو میں رکھا جا. ثقیلتان فی المیزان. اس ترازو میں یہ اللہ کا جو ذکر کے 2 کلمے ہیں بڑے بھاری ہیں. اور نمبر 3 حبیبتان الی الرحمن. اللہ کو یہ 2 کلمے بہت ہی پسند. نمبر 1 وہ کلمے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک، حمد کے لائق وہی ذات ہے. یہ ایک کلمہ ہے. نمبر 2 سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے. یہ دوسرا کلمہ. اب میں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں یا گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، فارغ ہوں، کوئی دفتری کام بھی نہیں، تو میں کیا کروں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے میں پڑھ لوں. یہ اللہ کا ذکر جاری رکھ. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث. سبحان اللہ و بحمدہ. پاک ہے وہ اللہ، ان بابوں کے شراکت سے پاک ہے. اس عقیدہ کے تحت اس کو کوئی قبر پرست پڑھے کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی گولڑوی پڑھے، کوئی قادری پڑھے، کوئی نقش بندی پڑھے، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ وہ تو اپنے بزرگوں کو خدا کا شریک مانتے.
ایک آدمی کی شادی ہوئی، سنیے گا ذرا، رات کو بیوی کے پاس گیا، بیوی حافظ قرآن تھی، حافظہ۔ اس نے کہا چلو پہلے قرآن کے حافظ بن کر آؤ، پھر اپنا حق مجھ سے وصول کرو۔ وہ اٹھا، پیر عبد القادر جیلانی کے پاس چلا گیا، ان کی زندگی کا واقعہ مولوی بیان کرتا ہے۔ اس نے جا کر کہا رات ہو گئی، عشاء کے بعد پہنچا، کہا شادی ہوئی ہے اور بیوی قریب نہیں آنے دیتی، کہتی ہے قرآن یاد کر کے آ، میں حافظہ ہوں، تو حافظ بنے گا تو میرا خاوند۔ اس نے کہا اچھا۔ پیر صاحب کہنے لگے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، اور رات کو وہیں سو گیا، فجر کی نماز پڑھی۔ شاہ صاحب نے سلام پھیرا، دائیں طرف سارے ہی حافظ قرآن بن گئے، سارے ہی حافظ قرآن بن۔ یہاں قاری نے مار مار کے بچوں کو بندر بنایا ہوتا ہے۔ سلام پھیرا، سارے حافظ قرآن بن گئے۔ بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ہی حافظ قرآن بن گئے، اور وہ فر فر قرآن سنا رہا۔ سبحان اللہ و بحمد، اللہ پاک ہے اس قسم کی حقائقوں سے۔ آپ کو میں کیا بتلاؤں، یہ ایسے قبر پرست مشرک ہیں کہ مولوی کہتے ہیں اللہ نے عبد القادر جیلانی کو آسمان پر بنایا، آسمان بنانے کے بعد ان شاہ صاحب کو بلایا، آؤ بھائی چیک کرو، یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب انجینئر تھے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ رب کا بنایا ہوا آسمان اس نے چیک کر کے کہا احسنت، اچھا بنایا، لا الہ الا اللہ، اچھا بنایا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، خرافات بکتا جاتا ہے۔ چھٹے آسمان پر جب پہنچا تو رب کا پاؤں پھسلا، وہ چوتھے آسمان پر گر گیا، اور نیچے بیٹھے ہوئے گونگلو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا پیر تھا۔ جب رب چوتھے پر گرا تو پیر نے آگے بڑھ کر رب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا چھٹے پر، اور پھر کھڑا بھی کیا۔ اس دن سے عبد القادر کا نام دستگیر پڑ گیا۔ ہم جب مواحد یہ حدیث پڑھتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیدان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدی، ہم کہتے ہیں اس قسم کی سارے شرک سے میرا اللہ پاک۔ اس ایمان کے ساتھ پڑھو گے تو ذاکرین میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر وہ پڑھیں تسبیح چھوڑ، 1000 کا منکے والی تسبیح لے آئے نا، یہاں سے لے کر وہ مسجد تک کے دروازے، اور بیٹھ کے پڑھتا رہے، اور عقیدہ یہ رکھے کہ رب گر جاتا ہے، رب کو پیر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، رب کو پکڑ کر کھڑا کیا جاتا ہے، ہم اس رب کو رب بھی نہیں مانتے۔ بھلا وہ رب ہو سکتا ہے؟ خود سوچئے گا ذرا، خود سوچئے گا۔ یہ رب کی شان کو لائق ہے کہ اس کی مخلوق اس کو بچائے؟ بچانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے یاد کر لو اور جاتے ہوئے پڑھا کرو، جاتے ہوئے پڑھا کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ پیغمبر فرماتے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 کلمے آسان ہیں اور آپ سب کو آتے۔ فرمایا مجھے دنیا کی ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یہ 4 کلمے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کہ اللہ پاک ہے ان سب کی خباستوں سے، یہ بندے مخلوق ہیں، مر گئے ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ قرآن کہتے ہیں
مردہ ہے، غیر احیا زندہ نہیں، اور مولوی کہتے ہیں زندہ ہے، سنتا ہے، جمعرات کو گھر بھی آ جاتا ہے، جمعرات کو گھر بھی آ جاتا ہے۔ اور اشرف علی تھانوی کی جو کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس میں لکھا ہے وہ ہر جمعرات کو آ کر چونی بھی دے جاتے تھے بیوی صاحبہ کو، اور کہتے تھے کسی کو بتانا نہیں، میں جمعرات کو مرا کس لیے؟ پھر مرا کس لیے ہے؟ دفن کیوں کیا ہے؟ بی بی کے پاس رہ نہیں دو۔ اور پھر جس دن اس عورت نے، عورت ہی ہوتی ہے، اپنی سہیلی کو کہہ دیا ویسے ایک بات بتاؤں کسی کو بتانا نہ، کہا کیا؟ کہا جی وہ آتے ہیں رات کو جمعرات کو اور چونی بھی دے کے جاتے ہیں، تکیے کے نیچے سے صبح میں اٹھا لیتے، بس بتانے کی دیر تھی، دوبارہ بابا جی نہیں آئے، نہ چونی وہ بھی گئی۔ لا الہ الا اللہ، شیطان، ابلیس۔ وہ ہمارے صوفی عبداللہ امیر المجاہدین مامو کانجن والے، اوڈوں والے، بڑا ولی آدمی تھا، بڑا ولی آدمی۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، وہ ہر جگہ جاتے آتے تھے، کہا میں روزانہ علی حجویری سے راوی کے پل پہ ملاقات کرتا ہوں۔ اس نے کہا میری بھی کروا دے، میری بھی کروا۔ اس نے کہا اب یہ دیکھو آ جا، تہجد وہیں پڑھیں گے، دیکھنا۔ وہ 3 بجے راوی کے بیٹھ گئے وہاں جنگل میں، دیکھا اور واقعتاً وہ سفید داڑھی والا اور پگڑی شگڑی لگی ہوئی، اور خدا آ گئے بزرگ۔ وہ صوفی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں ہے یہ تو واقعی آ گئے، یہ تو واقعی آ گیا۔ بھابھی کہتے ہیں آتا ہی، کہتے فوراً ہی اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھنے کی دیر تھی، بابا غائب۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں اوے عبداللہ کے پڑھیا نے میرا بابا ہی نسا چھوڑا ہے۔ وہ بابا کدھر تھا؟ ابلیس تھا جو شکلیں بنا بنا کر اس قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہر گھر میں نہیں آتے بھی، وہ سارے ابلیس ہوتا ہے۔ یہی بدر کے مارکے میں بھی ابلیس آیا ہوا تھا سردار کی شکل میں۔ تو ایمان کا حصہ بنائے، سبحان اللہ، اللہ پاک پاک ہے وہ، یہ ساری شراکتوں سے پاک، مردوں کی بھی اور زندوں کو۔ میں جاتا رہتا ان درباروں میں، جب سے یہ سوشل میڈیا ترقی کر گیا وہ مجھے پہچان لیتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، ورنہ میں وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا کوئی ولایت ہی دے دے، سرخ آنکھیں، یہاں زلفیں، سطر صرف پر کپڑا، دنیا اس کے گرد گرد۔ میں قریب ہی جا گیا، اچھا ڈریس پہنا، میں نے کہا کوئی ولایت ہی دے دے۔ کہنا دیکھ کے ایسے نہیں ملتی۔ میں نے کہا کیسے ملی؟ کہا جنگل جانا پڑے گا۔ میں نے کہا بیوی بچے ہیں؟ ان کا کیا؟ کہا میرے بھی تھے، میں چھوڑ کر چلا گیا۔ بس اندازہ ہو گیا۔ میں نے کہا تیری بیوی پھر کسی اور کے ساتھ چلی ہوگی، دی اس نے پھر گالی۔ پھر کہاں بیویاں رہتی ہیں جب آدمی جنگل ہی چلا جائے، پاگل ہو جائے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یاد رکھیے گا رب کو مخلوق کی ضرورت ہی نہیں، وہ پاک ہے۔ والحمدللہ، تعریف ہے اسی کی، تعریف ہے اس کی جس نے یہ مرکز بنایا، مسجد بنائی، مجھے مسلمان بنایا، آپ کو توحید پرست بنایا، مجھے خطیب بنایا، آپ کو مقتدی بنایا۔ تعریف ہے اس کی۔ آپ کو قبروں سے ہٹا کر اپنے در پر جھکایا، تعریف ہے اس کی۔ ورنہ ہمیں یاد ہے ہم حسین کے نام کا حلیم 10 محرم کو پکا کر اور پیٹنے والوں کو کھلایا کرتے تھے۔ آج بھائی سکے آگے، رشتہ دار ہمارے آگئے، یہ لو حلیم حسین کے نام کی کھا۔ شکر ہے، تعریف ہے اس کی جس نے توحید پرست بنایا، مسلمان کر دیا، مشرک تھے۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، بس یہ ایمان کا حصہ بنا لو۔ معبود برحق صرف رب کی ذات۔ یہ 4 کلمے ہیں، بھول جاؤ ان کو، انکار کر دو ان کا۔ لا الہ انکار ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ یہ نفی اور اثبات سے مل کر کلمہ بنا۔ پہلے انکار ہے، ہم کسی بابے کو نہیں مانتے،
حب قارت، فوت ہو گئے، وہ جانے ان کو خدا جانے، یہ اب کچھ کرنے کے قابل نہیں، اس لیے قبر میں بند کیا۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، ایمان کا حصہ بنا۔ یہ 4 کلمے اللہ کے پیغمبر کو بڑے محبوب۔ اب ہم کریں کیا؟ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے۔ میں نے عرب میں دیکھا ہے رہ کر، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لڑائی ہو جاتی ہے، ناراضگی رہتی، صلی علی النبی، صلی علی النبی، لا الہ الا اللہ، خاوند سے ناراض ہو رہی ہے اور ناراضگی کا اظہار لا الہ الا اللہ۔ اور ہم پچھلی نسلیں بھی دھو دیتے ہیں۔ ہم کیونکہ پنچایتی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں میرے مرے ہوئے باپ کو گالیاں دیتا ہے شاہ صاحب میرا خامند، اور وہ مسلمان لوگ ماں باپ کو چھوڑو، وہ غصے میں خامند کو بھی کچھ نہیں کہتے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک مار رہے ہیں دوسرے کو اور وہ کہتے ہیں صلی علی النبی، اور درود پڑھ محمد پر، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے آپ کو، میں بھی اور آپ بھی، ہم چیک کریں، ہم مومن ہیں اور مومن کامیاب ہوں گے۔ قد افلح المومنون، اور مومنوں کی پہلی صفات اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ہم کرنے والے، آگے ہم انشاءاللہ جمعے میں پڑھیں گے، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور قرآن سن کر بھول جاتے ہیں دنیا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ یہ چیپٹر، یہ آیت کریمہ کی 5 صفات جو ذکر کی ہیں، انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا۔